بچوں کا نماز جماعت کی پہلی صف میں کھڑا ہونا صحیح ہے یا نہیں؟ حرام میوزک سننے کی سزا کیا ہے؟ مٹی یا خاک شفا کھانے کے سلسلے سے اسلام کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اہلک الناس اثنان، خوف الفقر وطلب الفخر۔ دو چیزوں نے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے، ایک غریبی سے ڈر اور دوسری چیز خود کو دوسروں سے بہتر اور افضل سمجھنا۔ انسان غریبی اور فقیری کی وجہ سے حلال و حرام کی طرف توجہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں، لہٰذا وہ حلال حرام سب کچھ کو ملا کر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ خداوند متعال نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، محنت و مشقت کرنے کی ضرورت ہے اور انسان کو حلال رزق تلاش کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ انسان کی جب نسل آگے بڑھے تو وہ حلال رزق کے ذریعے سے مومن اور متقی بن سکے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے یہ جاننا ہے کہ حرام میوزک، سانگز وغیرہ سننے کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، ایک لہو الحدیث اور دوسرا مزل۔ قرآن ان دونوں چیزوں سے منع کرتا ہے۔ لہو الحدیث یعنی بری باتیں، ایسی باتیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، ایسی باتیں کہ جو بیہودہ ہیں، یا مزل وہ کام اور وہ باتیں کہ جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں اور اللہ کی یاد سے دور کرتی ہیں۔ قرآن کریم اس سے منع کرتا ہے، ایسی باتوں کو سننے سے اور ایسی باتوں کو کرنے سے۔ روایات میں لہو الحدیث کا ایک مصداق گانا بجانا، میوزک سننا اور ان چیزوں کو، اس طرح کے کاموں کو لہو الحدیث کہا گیا ہے، اور اسی کے ضمن میں اور اسی کے تناظر میں بہت سی روایات یعنی حرام موسیقی کے سلسلے میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ تو اب لہو الحدیث اور مزل یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، جائز نہیں، قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ اس کے عذاب کے سلسلے میں کوئی معین عذاب بیان نہیں کیا گیا ہے، کوئی معین سزا بیان نہیں کی گئی، لیکن روایات مختلف ہیں جو مختلف سزاؤں کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی لہو اور بیہودہ چیزوں کو سنے گا، اللہ روز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ سیسا ایک قسم کی دھات ہوتی ہے، اللہ اس کے کانوں میں پگھلا کر، فرشتوں سے کہے گا پگھلا کر اس کے کانوں میں سیسے کو ڈالا جائے، کیونکہ اس نے لہ باتوں کو سنا ہے، اس نے حرام موسیقی کو سنا ہے، اس نے گانے کو سنا ہے، کیونکہ اس کا ایک مصداق گانا بجانا ہے۔ اس کے علاوہ جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غنا اور موسیقی ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں خدا نے پہلے سے ہی جہنم کا عذاب معین کر دیا ہے۔ تو غنا اور حرام موسیقی کو سننے کا عذاب روایات میں بہت سا بتایا گیا ہے، کہ جس کی میں نے دو مثالیں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مومنین کرام، اگر آپ نے ابھی تک سبیل میڈیا گروپ کے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ فوراً سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ دوسرے مومنین اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں، تاکہ پیغام محمد وآل محمد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز جماعت کی پہلی صف میں کوئی نابالغ بچہ شامل ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے، اور ہمارے مراجع اکرام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جماعت کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ صفوں کے درمیان، یعنی صفوں میں جو افراد کھڑے ہیں ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اتصال ہونا چاہیے۔ اصل مسئلے کے جواب سے پہلے میں دو نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے، نابالغ بچے آ جاتے ہیں جماعت کے صف میں اور افراد کے درمیان وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ان سے ہمیں ایسا سلوک کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں نماز جیسی عظیم عبادت کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ شوق اور رغبت پیدا ہو اور نفرت اور بیزاری نہ پیدا ہو، ان سے اس طرح کا برتاؤ کیا جائے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جماعت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جماعت یعنی جو پڑھ رہے ہیں، وہ افراد، ان کے درمیان ایک بڑے قدم سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی 1 میٹر 20 سینٹی میٹر سے زیادہ کا فاصلہ ان کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آ جاتا ہے مثال کے طور پر نماز جماعت کی پہلی صف میں، امام ہے، امام کے پیچھے جو نماز پڑھنا جنہیں ماموم کہا جاتا ہے، مامومین کے درمیان ایک نابالغ بچہ آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو نابالغ بچہ آیا ہے، آیا اس کے آ جانے سے ایک بڑے قدم یعنی تقریباً 1 میٹر 20 سینٹی میٹر سے کم کا فاصلہ ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ فاصلہ 1 میٹر 20 سینٹی میٹر سے زیادہ کا ہو رہا ہے اور یہ بچہ جو نابالغ ہے، اب اسے دیکھنا ہے کہ یہ ممیز ہے یا ممیز نہیں۔ ممیز کسے کہتے ہیں؟ ممیز اس بچے کو کہتے ہیں جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، پہچان رکھتا ہو۔ اب یہ جو بچہ آیا ہے یہ نابالغ ہے اور ممیز ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز جماعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی اس کے بغل میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر یہ پتہ ہے کہ یہ نابالغ بچہ ہے، ممیز ہے، اس کی نماز باطل، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس جو نماز پڑھ رہے ہیں جن کا اتصال کہیں اور سے نہیں ہے تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ اس بچے کی نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا شک ہو رہا ہے پتہ نہیں صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ تو اکثر مراجع کرام جن میں حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی صاحب مدظ اللہ العالی بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز صحیح ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال یا مسئلہ ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنے پرسنل سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب بھی آپ کوئی سوال پوچھیں تو یہ یاد رہے کہ اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کا سوال کے جواب آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز کے بعد سجدگاہ کی تھوڑی سی مٹی کھاتی ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الطین یورث الثقم فی الجسد ویحیج الداء۔ خاک شفا اور مٹی کھانے کا حکم۔ مٹی کھانے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مٹی جسم میں بیماری کے پھیلانے کا سبب بنتی ہے اور اسی طریقے سے بیماری کو بڑھاوا دیتی ہے، لہذا تمام مراجع کرام مٹی کے کھانے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، خاک شفا سید الشہداء کے قبر کی مٹی کا کھانا شفا کی نیت سے جائز ہے، لیکن اس کی مقدار ایک چنے کے برابر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ چنے کی مقدار بھر ہو یا اس سے کم ہو اور شفا کی نیت سے انسان اس خاک شفا کا استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اور روایات میں بیان کیا گیا ہے اس کے ذریعے انسان کا مرض دور ہوگا اور اس کی حالت انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین صلوات والسلام کے قبر سے مستقیم یہ مٹی لی گئی ہے تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں، اس مٹی کو ایک چنے کی مقدار سے زیادہ نہ ہو، لیکن اگر تھوڑا فاصلے سے لی گئی ہے تو پھر اس مٹی کو کھانے سے احتیاط کریں، بلکہ اس مٹی کو پانی میں گھول کر کے پینا مناسب ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ مٹی جو کربلا سے لی گئی ہے اور اس کے اوپر خاک شفا کا اطلاق ہو رہا ہے، اس مٹی کو بھی مستقیم نہیں کھائیں گے، بلکہ بنا بر احتیاط اس مٹی کو پانی میں گھول کر کے پیئیں گے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ کربلا کی مٹی تربت پاک امام حسین صلوات والسلام کا کھانا جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں آنکھ بند رکھنا ہے یا کھلی؟ شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی سے چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ اور لڑکیوں پر کتنا پردہ واجب ہے؟ جانیے ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو اس ایپیسوڈ میں۔